شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نوجوانوں کو مخاطب ہوں کہ جب ہمارا نوجوان ختم نبوت کا اشتہار دیکھتا ہے یا عقیدہ ختم نبوت سیمینار کی دعوت دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ جلسہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے 1974 میں. جب 1974 میں مسئلہ حل کر دیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشنلی رائٹ کر کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے ہم ختم نبوت کے لیے بڑے بڑے جلسے کریں، سیمینار کریں، کانفرنسز کریں یا کسی اور معاملات میں اپنی عوام کو بلائیں؟ ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ قادیانیوں کو چھوڑا ہوا پروپاگنڈا ہے جو ہمارا سادہ نوجوان اس کو لیے بیٹھا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنس حضور پاک کے اس عقیدے پر پہرہ داری کے لیے کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ سنیں، گھر جب بنایا جاتا ہے پہلے زمین خریدی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں کی بنیادیں پڑتی ہیں، پھر کنسٹرکشن کے لیے سامان چاہیے جسے آپ بجری کہہ دیں، اینٹیں کہہ دیں، ریت کہہ دیں، سیمنٹ کہہ دیں، سریا کہہ دیں، یہ سب کچھ چاہیے. اور جب گھر بن جاتا ہے پھر گھر بن جانے کے بعد اس کا رنگ روغن چاہیے، اور جب اس گھر کو آباد کر دیا جاتا ہے پھر اس کا پہرے دار چاہیے، پھر اس کو چوکیدار چاہیے. پھر یوں نہیں کہا جاتا اجی گھر تو بنا لیا، چوکیداری کس چیز کی؟ گھر تو بنا لیا، پہرہ داری کس چیز کی؟ اجی گھر تو بنا لیا، اس پر تگدو کس چیز کی؟ میرے دوستو، 1908 میں مرزا قادیانی اس دھرتی سے دفع ہوا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک، 1908 سے 2008 تک 100 سال میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. 50 سال تو قادیانیت کے خلاف تحریکیں چلی ہیں، اور اس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا ہے. یہ جو ختم نبوت کے لیے قانون بنا ہے یہ اس کی پہرہ داری کی جا رہی ہے. اگر ہمارے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی تحریک کی کارگزاری ہو، ختم نبوت کے لیے محنت، تگدو، کوشش، تحریک تنظیم کی پوری باتیں، تاریخ، ہسٹری، واقعات موجود ہوں تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. ہمارے اکابرین نے اس پر قربانیاں دی ہیں، دن اور رات لگائے ہیں، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ اپنے گھر کی بیماری دیکھی، نہ باہر کے حالات دیکھے. اس کے باوجود جا کر آج ہم اس ترتیب پر پہنچے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا علم لہرا رہے ہیں. اگر میں تحریکیں پیش کروں آپ کے سامنے تو یقین مانے عقل دنگ رہ جائے گی. میں کوشش کروں گا میں 4 تحریکوں پہ تبصرہ کر پاؤں جو 1908 کے بعد 1984 تک
حضرت کشمیری رحمہ اللہ سے لے کر حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تک چلی ہیں. تو نوجوانوں، میری بات کو خطابت کے طور پہ نہ سننا، میری گفتگو کو انداز تقریر پہ نہ سننا، اپنے ذہن کو اس گفتگو کے ساتھ بطور سبق سمجھنا، بطور کلاس سمجھنا، بطور ٹیوشن سمجھنا، بطور مذاکرہ سمجھنا، تاکہ آپ آگے سمجھا پائیں. ختم نبوت کے لیے 4 بڑی تحریکیں ہیں. ایک 1924 سے لے کر 1935 تک مقدمہ مرزائیہ بہاولپور ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 2 1953 کی امیر شریعت کی تحریک ہے. نمبر 3 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی ہے. نمبر 4 1984 کا صدارتی آرڈیننس ہے. یہ قادیانیت کی ہسٹری ہے. توجہ رکھنا، آج ہمارا نوجوان بیدار نہیں ہے. ہم اپنی ہسٹری یاد نہیں رکھتے، اپنی تاریخ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، جس وجہ سے ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سجے کھبے ہو جاتے ہیں. تو سجے کھبے تب بندہ ہوتا ہے جب ویل ٹائٹ نہ ہو. ویل، بریک آئل اور پورے گیئر اور ایکسلیٹر اور پورا اسٹرکچر اس کا ٹائٹ ہونا کہ مجال کے ویل آگے پیچھے جائے. تو بھائیو، اب ہمارا برین واش نہیں ہوا. ہم 2 بندوں کی بات سن کے انٹرنیٹ پر 4 پوسٹیں اور 20 کمنٹس دیکھ کے اپنا نظریہ بدل دیتے. یوں نہیں ہے. آج آپ جس فیس بک کو، یوٹیوب کو لے کر بیٹھے ہیں، آپ کے کئی فرینڈز قادیانی ہوں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا. شکل سے قادیانی نہیں پہچانا جاتا. ہماری طرح کی پگڑی اور داڑھی میں آپ کو ملے گا. چور کو چوکیدار پہچانتا ہے. جب چوکیدار کے ساتھ آپ بیٹھو گے تو پھر چور کی نشانیاں سمجھو گے. تو میں اسی لیے بطور تحریک 4 باتیں بطور سبق سمجھانے لگا ہوں. سب سے پہلی، مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کیا ہے؟ توجہ ہے؟ آخر وقت تک توجہ ہے؟ توجہ رکھنا. بہاولپور کی اس زمانے کی ریاست ہے. ابھی ملک پاکستان نہیں بنا. 1924 چل رہا ہے. ایک عالم دین ہے، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور کے رہنے والے ہیں، حضرت مولانا الہی بخش رحمہ اللہ. ان کی کلاس میں ان کا بھانجا، ان کی بہن کا بیٹا پڑھتا ہے، مولوی عبدالرزاق. ذہین ہے، فتین ہے، بڑا عقل ہے، دماغ ہے، ٹیلنٹ ہے، سبق یوں چٹکیوں میں یاد کرتا ہے. مولوی ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے. اسی دوران مولانا اس سے بہت خوش ہیں، ماموں بھی ہیں، استاذ بھی ہیں. اس کی دیانت داری جو اس وقت تک قائم تھی، اس کو دیکھ کے انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ دیا. غلام عائشہ بچی کا نام ہے. یہ رشتہ اس عبدالرزاق کو ملا ہے. عبدالرزاق منافق بنتا بنتا قادیانی بن گئے. مولانا پریشان ہو گئے. میں بچی کا رشتہ دے بیٹھا ہوں، میری بیٹی ابھی بیاہی نہیں گئی، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن داماد تو بن چکا ہے، نکاح تو ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ حضرت نے بہت سمجھایا، کوئی چیز ماننی نہیں ہے. آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں بچی دینے کا انکار کر دوں. بھئی کیا کافر کو بچی دے دی؟ انہوں نے انکار کر دیا. توجہ رکھنا، جب انہوں نے بچی کا رشتہ دینے سے انکار کیا، اس عبدالرزاق قادیانی نے احمد پور شرقیہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا. توجہ نوجوانوں، میں تمہارے ذہن کو سلامت رکھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، توجہ سلپ نہ ہو. میں نے کہا مولانا الہی بخش نے رشتہ دینے سے انکار کیا اور عبدالرزاق قادیانی نے احمد پور شرقیہ کی لوئر کورٹ میں کیس دائر کر دیا. میری منقوہہ غلام عائشہ کا رشتہ مجھے نہیں دیا جا رہا. برٹش لا نافذ ہے. اس وقت کا انگریز جج ہے، وہ غلام عائشہ کے والد کے دلائل بھی سنتا ہے، اس قادیانی عبدالرزاق کو بھی سنتا ہے. نتیجے پہ یہ پہنچا کہ عبدالرزاق کی بیوی اس کے حوالے کی جائے. مسلمانوں میں غم کی لہر پھوٹ پڑی. کیا ہوا؟ آخر مسلمانان عالم کے بڑے بڑے بزرگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ بہاولپور کی عدالت میں ریویو پٹیشن، نظر ثانی کی اپیل میں آتے ہیں.
اور اس وقت کا مقدمہ صرف الہی بخش کا اور عبدالرزاق کا نہیں رہا تھا. اس وقت اس ریاست کے سربراہ نواب محمد صادق کی قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے علماء کرام کو پورے بر صغیر میں اکٹھا کر دیا اور یہ آواز پھیلی راس کماری کی چوٹی سے لے کر چترال کے فلک بوف پہاڑوں تک مسلمانوں میں یہ بات پہنچ گئی ہے بھئی ایک قادیانی اپنی بیوی کو لینے کا مطالبہ کرتا ہے جس مسلمہ لڑکی کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی. اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل لگی ہے. علماء کرام جمع ہوتے ہیں. تمام علماء نے جج کے سامنے کہا مختار نامہ ہمیں مل گیا, ہم بحثیت مذہب ایز اے ریلیجن بحث کریں گے, اسلام اور قادیانیت کو سامنے رکھ کر بات کریں گے. یہ صرف دو افراد کی بات نہیں ہے, دو مذہبوں کی بات ہے, دو دین کی بات ہے, ایک اصلی دین کی ایک نقلی دین کی. ہمیں اجازت دی جائے علماء کو مختار نامے کی بنیاد پہ عدالت میں کیس کا حصہ بننے کی اجازت ملتی ہے. قادیانی بھی اپنے گرو گھنٹا لا کر عدالت میں 72 بحث پھیلاتے ہیں. آخر 1932 کی فروری آتی ہے. اس پیشی پر قادیانیوں نے اپنے اس دور کے سب سے بڑے مناظر مولوی اللہ دتا کو ہائر کیا, جو اس وقت کا قادیانیوں کا ایک وکیل ایڈوکیٹ نامی گرامی شخصیت تھا. وہ آیا, مسلمان پریشان تھے, کنہیں بلایا جائے. آخر سادات کے گھرانے پہ نظر پڑی. خاتم المحدثین دارالعلوم دیوبند کی زبان حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نواب محمد صادق کی دعوت پر بہاولپور تشریف لاتے ہیں. باوجود کہ علالت مرض پہ تھے, باوجود کہ ضعف تھا, باوجود کہ بیماری تھی, دیوبند سے دھاویل سے چل کے بہاولپور پہنچے. 25 فروری 1932 کا جمعہ حضرت نے الصادق مسجد بہاولپور میں پڑھایا اور اس عدالت کے سامنے انگریز کے روبرو قادیانی مناظر اللہ دتا سے گفتگو کی ہے. دلائل چلے, ختم نبوت کی تعریف میں بات آئی. آخر مسلم الثبوت کی شرح فواقع الرحمون کی ایک عبارت پہ مسئلہ اٹک گیا. مسئلہ یہ تھا, قادیانی نے ایک عبارت کتاب سامنے رکھ کے پڑھ دی. حضرت کشمیری کے پاس کتاب نہیں تھی, قادیانی کتاب سے پڑھ رہا تھا. حضرت نے جج کو فرمایا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جملہ اس کتاب میں نہیں ہے. جج نے کہا مولانا انور شاہ کس بنیاد پہ آپ کی بات کو مانوں, آپ کے پاس کتاب نہیں ہے, اس کے پاس کتاب ہے, حوالہ ہے, پروفلی بات کر رہا ہے, آپ زبانی کہہ رہے ہیں. علامہ انور شاہ نے عدالت کے کٹہرے میں کہا کہ جس نبی کے ختم نبوت کی اپنے نانے کے عقیدے کی چوکیداری کرنے یہ نواسہ ٹھہرا ہے, مجھے اس نبی کے رب کی قسم ہے میں نے سال پہلے اس کتاب کو پڑھا تھا. اس سے کتاب نے اگر عبارت میں حوالہ میرے والا نہ لکھا, انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا. کتاب منگوائی گئی, کتاب کھولی گئی, حوالہ وہی نکلا جو علامہ انور شاہ کا. اور اس کے بعد کیا ہوا, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. قادیانی وہاں سے ذلیل و خبار ہو کے نکلا. سنیں, میں نے کہا میں آپ کو ہسٹری دے رہا ہوں, توجہ رکھنا. جب قادیانیوں نے دیکھا کام بگڑ گیا, کیا کریں, انہوں نے اپنا گھناؤنا کردار ادا کیا, جسے کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. راتوں رات اپنے قادیانی عبدالرزاق کو قتل کر دی اور صبح عدالت میں ایک پٹیشن ڈال دی کہ جب مدعا علیہ مر جائے اب پھر عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی. یہ آرٹیکل, یہ برٹش لا, یہ برٹش قانون. اس وقت نواب صادق صاحب نے لاہور سے لے کر پشاور تک کے تمام لائرز کو اکٹھا کیا جو قانون جانتے تھے, وہ کلا کہ آپ اس پر پروف کریں, آپ آئینی اور کانسٹیٹیوشنلی پروف کریں کہ کیا مدعا علیہ کے مرنے کے بعد عدالت فیصلہ نہیں دے گی. انہوں نے اس آرٹیکل کو صحیح پیش کیا کہ عدالت فیصلہ دے گی چاہے بندہ مر جائے یا زندہ. یہ قادیانیوں کی دوسری موت تھی. اور جب یہ فیصلہ جج محمد اکبر لکھ رہے تھے
1934 میں علامہ انور شاہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جاتے ہوئے نواب صادق صاحب کو فرمایا تھا، نواب صاحب مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور جب آ جائے میں زندہ رہا تو فیصلہ خود سنوں گا، اور اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری قبر پہ یہ فیصلہ سنا دیں۔ آپ اٹھائیے مقدمہ مرزائیہ بھاولپور مقدمے میں ہے، فرمایا حضرت نواب صادق صاحب وہیں قبرستان خاصی میں تشریف لے گئے اور حضرت کی قبر پہ فیصلہ سنا کیا، اور جب 1935 آیا نارووال ضلع نارووال ظفروال کے دوستو اسلام جیت گیا اور قادیانیت ہار گیا۔ یہ ہماری پہلی تاریخ ہے۔ میں نے کہا میں 4 تاریخیں پیش کروں گا۔ نوجوانوں یہ تم یاد کیوں نہیں کرتے؟ آپ آج انٹرنیٹ کے دور پہ بیٹھے ہو، دنیا گلوبل ویلاج ہو چکی ہے، تمہارے فرینڈز پہ کوئی قادیانی بیٹھا ہے، وہ تیاری کر کے بیٹھا ہے، ختم نبوت کا ڈاکو بیٹھا ہے، لیکن آج ہم جی لیکن چونکہ چنانچہ گویا کے اور اس طرح ویڈرالنگ پوزیشن میں آتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت میں شاید ہمیں اعمال سے نجات کی امید نہ ہو، رسول اللہ کی سفارش سامنے ہو تو ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانا پڑے گا۔ آؤ میں دوسری تحریک پیش کرتا ہوں، 1953 ہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اس وقت تحریک کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں اس تاریخ پر تفصیلی بات نہیں کرتا، میرے اکابر کی نشانی موجود ہے، میں اس کی جھلکی دینے لگا ہوں۔ حضرت بخاری نے جتنی محنت کی ہے آپ اٹھائیے، حضرت مولانا اللہ وسعید احمد برکاتہم کی تحریرات وہ پروف کرتے ہیں اس وقت کے اخبارات کے ذریعے کہ 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا، 10,000 جوان شہید ہوا۔ یہ تحریک چلی ہے 1953 کی۔ خواجہ ناظم الدین اس وقت کا پرائم منسٹر آف دا پاکستان ہے، اسٹیٹ گولیاں چلائی ہیں اس نے سینے پہ، مسلمانوں نے سینے پیش کیے کہ اوے تمہارے پاس اتنے بلٹ نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس چیسٹ ہے، جتنے ہمارے پاس سینے ہیں۔ 10,000 آدمی یہ تحریک چلی ہے۔ 28 اگست 1961 حضرت بخاری رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وقت آتا ہے 1974 کا۔ یہ جو 1974 کی تحریک ہے، نوجوانوں ذرا توجہ رکھنا، اس وقت ایک نعمت مسلمانوں کو مل چکی تھی جو شاید نعمت پچھلی تحریکوں میں پاس نہیں تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ پچھلی تحریکوں میں مسلمانوں کے پاس مدرسے کی قوت تھی، خانقاہ کی طاقت تھی، مسجد اور مکاتب کی طاقت تھی، لیکن سیاسی قوت میں نمائندگی اسمبلی میں نہیں تھی۔ یہ 1974 میں مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، یہ قومی اسمبلی میں موجود تھے، اور حضرت نے جو اس وقت کردار ادا کیا ہے، اس وقت کے تمام مسالک کو ساتھ لیا۔ میں ختم نبوت کے سٹیج پہ ہوں، کھلی کھلی بات کروں گا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے مشترکہ طور پہ اس پہ محنت کی۔ جتنے اس وقت مسالک ہمارے قومی اسمبلی میں موجود تھے، یکجہتی کے ساتھ مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں سب ٹھہرے۔ اور جب یہ بات چلی ہے، شروع کیسے ہوئی تھی؟ یہ ملتان میں نشتر میڈیکل کالج ہے، اسٹوڈنٹ نے کہا چھٹی آ گئی ہے، یہ چھٹی شمالی علاقہ جات میں گزاریں۔ یہ گزرے ہیں ربوہ کے اسٹیشن جسے آج چناب نگر ہم کہتے ہیں۔ قادیانیوں کی بدماشی ہوئی، نے جواب دیا کہ لٹریچر حضور پاک کے نام پر قادیانیت کی تقسیم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ واپسی پہ قادیانیوں نے ربوہ سے پہلے ایک اسٹیشن ہے احمد نگر سے پہلے، وہاں گاڑی کو رکوایا جہاں شیڈول میں نہیں تھا اسٹاپ، اور ادھر انہیں ڈنڈے اور ہتھگولے لے کر ان مسلمانوں کے اوپر وار کیا، طلبہ زخمی ہوئے، اور پھر یہ تحریک اٹھی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس عمل کے نام پہ تحریکیں چلی۔ محدث جلیل مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ روڈوں پر تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اور مفتی محمود رحمہ اللہ قومی اسمبلی میں قیادت کر رہے تھے۔ اور جب یہ بات آئی پھر 13 دن بحث ہوئی ہے قومی اسمبلی میں۔ اس وقت کے وزیر قانون نے سوال اٹھایا قادیانیوں کو اسمبلی کیسے بلائیں مفتی محمود صاحب، وہ تو رکن پارلیمنٹ نہیں ہے۔
مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے غیر رکن کو بھی کسی وقت کے لیے ضرورتاً بلایا جا سکتا ہے۔ تو صدارتی آرڈیننس آیا اور پھر قادیانی آئے، اور قادیانیوں کے دو گروپ ہیں بڑے مشہور، لاہوری اور قادیانی، یہ دونوں گروپ آئے ہیں۔ آپ وہ پڑھیں نا، 5 جلدوں میں 13 دن کی کاروائی چھپ چکی ہے۔ یہ پچھلے پاکستان میں زرداری دور کے اندر حضرت مولانا اللہ وسعت احمد برکاتہ ہم نے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ حضرت ذرا انہیں کہیں آپ ہی کے سسر کے دور میں، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یہ کام ہوا تھا، اسمبلی کی کاروائی ہمیں دیں، ہم لکھ کر شائع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے رسائی دی وہاں تک، پھر اس کو اپلوڈ کیا، اور 5 جلدوں میں پوری کاروائی چھپ گئی ہے کہ 13 دن قادیانیوں سے گفتگو کیا ہوئی۔ اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی آدمی چپ اگر یہ جملہ بھی کہتا ہے تو یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا، ایک ایک چیز اس میں ڈالی گئی۔ اس کاروائی کو آپ پڑھیں۔ قادیانیوں کے 2 گروپ ہیں، لاہوری اور قادیانی۔ لاہوریوں کا سربراہ ڈاکٹر عبدالکریم، قادیانیوں کا سربراہ مرزا ناصر، دونوں کو بلوایا گیا اور بحث ہوئی ہے۔ 2 دن صفائی کا موقع مرزا ناصر کو دیا گیا، اور چھوٹا گروپ تھا لاہوری نے 1 دن دیا گیا، آؤ اپنی صفائی دو، آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرنے والوں پروف کرو۔ یہاں جو باتیں چلی ہیں نا، میں ان میں خلاصہ سنانے لگا ہوں ایک دلیل کا۔ اپنے اکابر کے علوم پہ رشک آتا ہے، خدا کی قسم ہمارے اکابرین نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ مرزا قادیانی کے پڑپوتے، ساری پوتے، مرزا ناصر، یہ بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے، ماتھے پر کلمہ طیبہ کی پٹی لگائے ہوئے، ادھر حمائل شریف لٹکایا ہوا، جبے میں، دستار میں، سفید کرتے میں آیا۔ مفتی محمود سے فرماتے تھے میں حیران ہوا کہ اسمبلی کے لوگ سادہ لوگ ہیں، انہیں دین کا اتنا علم نہیں ہے، کہیں یہ لوگ متاثر نہ ہو جائیں کہ ان مولویوں کے سر پہ کسی پہ پگڑی، کسی پہ ٹوپی، ان کے سروں پہ تو سب پہ پگڑی ہے۔ کہتے جب اللہ کا نام آتا ہے جھک کے جل جلالہ کہتے، حضور پاک کا نام آتا جھک کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ جب بات چلی تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جو اس کا جواب دیا وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا ما کان محمد کی وخاتم النبیین کے لفظ کی تشریح ختم اللہ علی قلوبہم سے کی کہ حضور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، لہٰذا مرزے پر مہر لگی۔ حضرت مفتی صاحب کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ خاتم النبیین، یہ سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 40 کا لفظ ہے۔ خاتم النبیین کا اگر یہی معنی لے جو تم لے رہے ہو کہ مہر لگانے والے ہیں، تو نبیین جمع کسے گا، پرولر ہے، سنگولر اور واحد نہیں ہے، تو کئی نبیوں پر مہر لگانے والے بنیں گے۔ تو یہاں تو 1400 سال میں تم ایک ہی مرزے کو مانتے ہو، تو خاتم النبیین نہ ہوئے، خاتم النبی ہوا۔ یہ علمی نکتہ تھا۔ اور دوسرا جواب دیا کہ اوے مرزا ناصر، نہ تیرے باپ پر یہ قرآن آیت اتری ہے، نہ میرے والد خلیفہ صدیق پر اتری ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضور پاک پر آیت اتری ہے، صحابہ کو حضور نے سنائی ہے، صحابہ کیا بتاتے حضور نے اس کا مطلب کیا سنایا تھا۔ مسند البزار کھولی صاحب نے رکھ دی، حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت موجود ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا حضور پاک نے ختم نبوت کا معنی ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ ادھر بھی اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ اور جب یہ سب کچھ ختم ہو کر قانون بنوایا جا رہا تھا، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو اس مسئلے پر سنسیئر تھے۔ اس بندے نے خود اسلامی طور پہ دلچسپی دکھائی، شاید وہ روڑے اٹکاتا تو قانون بننے میں کچھ پیچیدگیاں آ جاتی، لیکن دل سے اس نے کام کیا ہے، ہو سکتا ہے رب کریم اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائے۔ باقی سیاسی باتیں اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے پہ ہم ان تمام لوگوں کو جن نے عقیدہ ختم نبوت پر سرکاری سطح پہ محنت کی، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو ایک بات مزید بھی ذہن میں رکھنا، وزیر قانون صاحب جب قانون لکھ رہے تھے تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ حضرت یہاں لکھ دیتے ہیں کہ جو بندہ ختم نبوت کا منکر فلاں، انہوں نے کہا درمیان میں مرزا قادیانی کا نام لکھو کہ جو مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں ان کا نام لکھیں۔ تو وزیر قانون تھوڑا ہچکچایا اور مفتی صاحب کہتے ہیں حضرت مرزا قادیانی کا نام تو پلید ہے، پلید نام اس آئین کو پلید کر دے گا، لہٰذا اس کا نام نہ لکھیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا
मौलवियाँ कच्चे गोलियां नहीं खेलियां, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। कहा किसी के नाम आने से पलीत हो जाएगा तो कुरान पढ़ते बाद में है, शैतान का नाम पहले लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान, कारून, हामान, फिरऔन के नाम आने से अगर कुरान पलीत नहीं होता तो मिर्जे पर रद लिखो, आइन भी पलीत नहीं होता। आइन बन गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरतीब मौजूद है, और यकीन माने ये वो आइन की शिक्के हैं जिसके मुताबिक कादियानियों को पूरे हुकूक दिए गए जो माइनॉरिटी के हुकूक होते, कोई जुल्म नहीं है। उसके बाद चौथी तारीख 1984 पे बात करने लगा हूँ। हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के दौर पे सदारती आर्डिनेंस पास हुआ था, इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस। ये क्या है कि जब कादियानी माइनॉरिटी में है, अकलियत में है, तो फिर अकलियत वाले हुकूक इनको दें। मुसलमान नहीं है, कलमा किस नाम पे पढ़ते हैं? पहले हुजूर पाक के दीन में दाखिल हो, फिर कलमे की दावत दें, फिर अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहें, फिर उसके बाद जाकर तबलीग करें। लेकिन जब मुसलमान ही नहीं है, बाउंड्री ऑफ द इस्लाम में इन भी नहीं है, तो आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ इस्लाम को इस्लाम की तबलीग का हक नहीं। ये चौथी तहरीक चली है और ये मुसलमान मनवा के आए। आज सुनो, तुम्हारे अकाबरीन की इस मेहनत पर ये पहरादारी के लिए प्रोग्राम हो रहे हैं। हजरत शेख, मैंने यहाँ एक सवाल किया था कि नौजवान आज कहते हैं कि जब ख़त्म नबूवत का कानून पास हो गया फिर कॉन्फ्रेंसों की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा सुनो, वो घर हमने बनवाया है, अब चौकीदारी की जा रही है। ये चौकीदारी और पहरादारी है। और कादियानियत की आंख में आज तक ये आइन और कानून की शिक्कें खटकती हैं। 2013 के इलेक्शन में वो पीटीआई की लड़की नादिया रमजान चौधरी गई थी ना मिर्जा मसरूर के पास, और उसके पास जाकर कहा था हमें वोट दो, हम आपको हक देंगे, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, मजहबी आज़ादी। तो कादियानी ने बात की है ना, मैं कहता हूँ बाज़ों का दुश्मन के मुंह से निकली हुई भी सच बात होती है कि इन्नल कज़ूब कद यस्दुक। उसने कहा वे नादिया, तू तो तहरीक इंसाफ की आम स्टूडेंट है, तेरी मरकजी क़यादत ने हमें कहा था, लेकिन हमने उन्हें कहा, उसने हज़रत मौलाना फरमान साहब की पगड़ी के ऊपर तंज करते हुए कहा कि जब तक ये पगड़ी वाला मौलवी असम्बली में है तुम्हारी दाल नहीं गलती। और मैंने कहा सुन्ना कादियानी, क़यामत तक इस्लाम भी रहेगा, कहो इंशाअल्लाह, क़यामत तक इस्लाम रहेगा, क़यामत तक पाकिस्तान भी रहेगा, और क़यामत तक तुम्हारे ऊपर ताज़ियाना इबरत से लानते बरसती रहे। इस कानून की हिफाजत हम अपनी जानों पे खेल के करेंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसे यूं कच्ची गोलियां और कच्चा घाट न समझे। याद रखो, तुमने 53 में भी आजमा के देखा था, तुम आज भी आजमा लो, हर आहट पे मुसलमान तैयार है। हम ये नौजवानों में इसीलिए तुम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कह रहा हूँ कि अपनी इन तारीखों को पढ़ो, अपनी इस हिस्ट्री को पढ़ो, और खत्म नबुव्वत पर फिर आगे काम चलाओ। मैं बतौर खुलासा बात पेश करने लगा हूँ, तवज्जो रखना। जब कादियानी यहाँ से जलील होकर निकले, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, एक बयानिया बनाया, एक मौक़िफ़ अपनाया। वो मौक़िफ़ ये है, आज मेरा वो नौजवान जिसके दिल में दीन का दर्द है, दीन का इल्म नहीं है, वो भी मुतासर हो गया। वो नैरेटिव क्या है? वो कहते हैं उलमा की कदर करो। कादियानी कहते हैं मस्जिद वाले की कदर करो, नमाज़ें पढ़ाता है। खतीब की कदर करो, मिंबर वाला तुम्हें जुमा पढ़ाता है। मुदर्रिस की कदर करो, तुम्हें तदरीस देकर आलिम बनवाता है। खानकाहों वाले की कदर करो, तुम्हारे दिल पे अल्लाह अल्लाह करने के लिए ज़रब लगाकर तुम्हारी रूहानी सफाई करता है। इसी तरह सबकी कदर करे, तबलीग वालों की कदर करे, फला सबकी। लेकिन सियासी मौलवी तो इस्लामाबाद चाहता है, इसे इस्लाम नहीं चाहिए। क्यों? कादियानी डिवाइड एंड रूल कर रहा है। वो आपको आपके बड़ों से काट क्यों रहा है? उसे पता है अगर सियासी मौलवी कौमी असम्बली में जाकर बैठ गया, 3-4 मौलवी गए थे, कादियानियों की मंजी वो ठोकी है जो आज तक वो याद कर रहे हैं, तो वो इसीलिए रोते हैं कि इन्हें इस्लामाबाद चाहिए, इस्लाम नहीं। हमने कहा सुनो, इस्लाम की हिफाजत के लिए इस्लामाबाद चाहिए, इंशाअल्लाह इस्लाम की हिफाजत करें। और उलमा ने करके दिखाई है, यकीन माने हर दौर में करके दिखाई है। परसों की बात है, 72 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। 1973 के आइन में वादा हुआ था 10 साल में सूद ख़त्म कर देंगे। हक था 1983 में सूद ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन न हुआ।
اب وفاقی شرعی عدالت میں کیس آیا، انہوں نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، حکومت نے جا کر بینکوں کے ذریعے اپیل کرا دی اور اپیل کرا کے کہا نہیں سود کو بحال کیا جائے۔ اس وقت بھی آپ کے علماء اٹھے ہیں نا، اس وقت بھی تو جمعیت علماء اٹھی ہے، حضرت مولانا اٹھے ہیں اور نے کہا سنیں پی ڈی ایم کا اتحاد بعد میں، دین اسلام پہلے، یاد رکھیں دین اسلام پہلے، اس پر ریویو پٹیشن واپس لی جائے گی اور پرسوں یہ ساری کی ساری اپیلیں واپس ہو گئی۔ مسلمانوں مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ میں اس بات پہ کہتا حضرت مولانا نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو لے کر پورے وفد کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں وزارت خزانہ کو اس میں انوالو کر کے اس بات میں آمادہ کیا کہ سود کے لیے جتنی اپیلیں حلال کرنے پہ تم نے ڈالی ہیں انہیں واپس لو، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، اور پرسوں سرکاری سطح پہ اس کا اعلان ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کچھ روز گزریں گے، یہ کچھ پروسیس پورا ہونے دے، انشاءاللہ پاکستان سود کی لعنت سے آزاد ہو۔ میرے دوستو یہ آپ کے وہ علماء ہیں جو خانقاہوں والوں کی، مدارس والوں کی، مساجد والوں کی، تبلیغ والوں کی دعاؤں کا ثمرہ۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھے دین اسلام کی ترقی ترویج و تنفیذ کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو قادیانی اسی لیے کہتے ہیں ان کا ساتھ نہ دو۔ یاد رکھیں آپ کے پاس جب خانقاہ کی طاقت ہوگی، دل پاک ہوگا، مدرسے کی طاقت ہوگی، علم کے ذریعے ماحول پاک ہوگا، تبلیغ کی طاقت ہوگی، تو آپ کی اصلاح کا طریقہ کار عام ہوگا، اور آپ کے پاس اسلامی سیاست کی طاقت ہوگی تو ان سب کی حفاظت ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ ہے ہمارے اکابرین کی محنت، یہ ہے ان بزرگوں کا کردار، یہ ہے ان اکابرین کی تگدو جس سے آج میرا نوجوان ناواقف ہے۔ میں نے کہا سن ہم یہ ختم نبوت کے پروگرامز کرتے ہیں، ختم نبوت کے سیمینارز کرتے ہیں، ختم نبوت کی کانفرنسز کرتے ہیں، تو اس قانون کی پہرہ داری اور چوکی داری کرتے ہیں۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دین کے پہرہ دار ہیں۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کی لاج سے گزر کے پھر مالک تک جانا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں لوگوں، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کی سفارش کی امید ہے۔ کل قیامت میں ساری دنیا آئے گی، رسالت میں آپ بھی آئیں گے۔ یا بضی الضل والعنجی لک سلطان علی المہجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزے پہ ٹھہر کے ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے زکاتیں دی ہیں، قربانیاں کی ہے، لیکن مجھے اعمال پر اتنا گھمنڈ نہیں ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ مجھے ایک امید ہے، سرکار دو عالم کے سفارش سے، حضور پاک کی سفارشی اس کی بنیاد پر میری بخشش ہوگی۔ اللہ کے نبی آپ جس جگہ موجود ہیں یہ اتنا روشن مقام ہے، اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روشنیوں کا سردار، روشنیوں کا منبع سورج بھی یہاں سے روشنی لینے کا محتاج ہے۔ قیامت میں لوگ آئیں گے، اپنی اپنی حجتیں لائیں گے، ہم آپ کا چہرہ رب کی دربار پہ بطور سفارشی لائیں گے۔ ہمیں سفارش کی امید ہے، ہمیں سرکار دو عالم کی سفارش تب ملے گی جب گلی گلی ختم نبوت کے لیے ہم جائیں گے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنے نوجوانوں میں تحریک پیدا کریں گے، لوگوں میں جذبہ ولولہ پیدا کریں گے اور بتائیں گے یاد رکھو تم تاجر ہو، تجارت کرو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، تم اسکول ٹیچر ہو، ٹیچنگ کرو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، تم یونیورسٹی اور کالج کے پروفیسر ہو، تم اپنے شعبے میں رہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، تم قلم کار، پترکار، لکھاری، صحافی ہو، تم اپنا کام کرو، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، تم اینکر پرسن ہو، اسکرین پہ بیٹھ کے کام کرتے ہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے حلقہ احباب میں، اپنے زیر اثر ناظرین، قارئین، سامعین میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا پھیلا رہا ہو۔ میں نے کچھ دنوں پہلے چیچا وطنی میں ایک بڑی کانفرنس میں لوگوں سے اس بات پہ وعدہ لیا ہے کہ اپنے تمام تجارت، اپنے تمام معاملات میں آپ رہو 5 منٹ ختم نبوت کی دعوت اپنے دوستوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دو۔ احب الاعمال الاللہ ادومها وان قل، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن برابر ہو، کنٹینیوسلی، مسلسل چاہیے۔
آپ اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ آئیے نا کابر کے حضرت مولانا افتخار اللہ شاکر دامت برکاتہم بیٹھے ہیں، میرے ضلع سے، پشاور سے، چترال سے، وہاں کے لوگ انہیں ختم نبوت کورسز کے لیے بلاتے ہیں. یا آپ کے پاس بندے بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے کورس پڑھنے کے لیے؟ آپ آئیے نا، دن میں جو ٹائم ملے، کوئی وقت ملے. حضرت خود یا اپنے کسی دوست کو کہہ کے آپ کو ختم نبوت پر کورس کرائیں گے. آپ دلائل پڑھیں، فضائل پڑھیں، مسائل پڑھیں، آپ یہ سب کچھ پڑھیں اور عقیدے میں عقیدہ ختم نبوت پر دلیل کی دنیا کے میزائل بن جائیے. دلیل کی دنیا میں بات کریں، پھر مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی کہ بات کیسے کرنی ہے. بھائیو پھر آپ کو طرز ادا آئے گی. حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ہمارے استاد عز المکرم، حضرت مولانا ایک جگہ قادیانیوں سے مناظرے کے لیے گئے تو ہمارے کسی نوجوان نے وہاں پر شرط لکھ دی تھی کہ صرف قرآن اور حدیث سے بات کریں گے. حضرت نے شرط پڑھی، آئی گئی کر دی، بحث شروع کی، قادیانیوں کی کتابیں پیش کی. مرزا یوں لکھتا ہے، یوں لکھتا ہے، یوں لکھتا ہے، یوں لکھتا ہے. تو قادیانی مناظر کہنے لگا آپ تو مناظرہ ہار گئے. اجی کیوں ہار گئے؟ خالہ جی کا گھر ہے، ایسے ہار گئے. اس نے کہا شرط لکھی ہوئی ہے، قرآن اور حدیث پیش کریں گے. تو علامہ صاحب نے سوچا کہ یہ بے وقوف پھنس گیا. کہا اچھا لکھ دے کہ میں نے حدیث پیش نہیں کی. اس نے لکھ دیا. جب انہیں لکھ دیا، انہوں نے یوں پکڑا، انہوں نے کہا ڈھڈو تو بھی مرزا نو نبی نہیں مندا. کہا کیوں؟ کہا اگر مرزا نبی ہوتا تو اس کی باتیں حدیثیں ہوتی، اس کی بات حدیث ہوتی، اندر سے تو بھی نہیں مانتا. تو بھائیو یہ طرز آپ چراغ سے چراغ جلتا ہے. آپ یہاں بیٹھو گے تو بات بنے گی. میں اکثر سنایا کرتا ہوں، میرے ضلع میں آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے گومل یونیورسٹی میں. ہمارے وہاں پر ایک دوست تھے، وہ مجھے ایک بار بلے بات میں پتہ چلا میرے یونیورسٹی فیلو ہیں. تو وہاں ملاقات ہوئی، گپ شپ لگی تو بندہ قادیانیوں سے متاثر تھا. حضرت مولانا عمر صاحب آپ حیران ہوں گے، 18 سوال اس اسٹوڈنٹ لڑکا جو کلین شیو ہے وہ کر رہا ہے. میں حیران ہو گیا کہ اسے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری پہ دسترس کیسے ہے. یہ تو آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا لڑکا ہے. جب اس سے گپ شپ ہوئی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوا، تو جب جس دن اس کے 18-20 سوال پورے ہوئے تو مجھے کہتے ہیں میں آپ کو اپنے استاد سے ملاؤں. میں نے دل میں سوچا کہ جیسے صحابہ کی مائیں اطلاع ملتی نا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو وہ کہتی وَلِهَٰذَا الْيَوْمِ عَرْضَاتُهُ، آج کا دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا بچے کو. تو میں نے اسے کہا یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تیری آؤ بھگت کی ہے. مجھے ملا اپنے استاد سے، سرمد قادیانی ہے، مربی ہے، ٹورنٹو سٹی آف کینیڈا میں. وہ لائیو چیٹنگ کرتا ہے اس نوجوان کے ساتھ اور کہتا ہے بیٹا پرنٹر آن کرو، پرنٹر آن کرو، یوں کلک کرے اور تفسیر مظہری کا صفحہ نکلو، یوں کلک کرے ابن کثیر کا حوالہ آ جائے. اور سوالات کیا ہیں کہ یہ بتاؤ کوئی بندہ برے کے راستے پہ چلے برا بنے گا؟ جی ہاں. اچھے کے راستے پہ چلے اچھا بنے گا؟ جی ہاں. حافظ کے ساتھ تعلق رکھے آئے جائے حافظ بنے گا؟ جی ہاں. مولویوں کے ساتھ رہے مولوی بنے گا؟ جی ہاں. مستریوں کے ساتھ رہے مستری بنے گا؟ جی ہاں. تو کہتے ہیں پھر نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا نبوت کا فیض سوکھ گیا؟ اس طرح کی باتیں، بچگانہ حرکتیں، اور نوجوان متاثر ہے. میں نے اسے کہا یا واہ یار آپ کے استاد نے تو بڑی دلیل دی ہے، تو ہم سے نہیں ٹوٹتی. وہ بڑا پکا ہوا. جس دن سامنے بیٹھے میں نے کہا مجھے یہ بتا، ہر بندے کے راستے پہ چل کے بندہ وہ بن سکتا ہے، تو قرآن میں ایک راستہ اور بھی ہے، وہ ہے فی سبیل اللہ، ان دا وے آف گاڈ، اللہ کا راستہ. کیا اللہ کے راستے پہ چل کے بندہ اللہ بن سکتا ہے؟ یار یہ تو بتاؤ اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں توحید میں خدا یکتا ہے، میں ان کے ختم نبوت میں مصطفیٰ یکتا ہے. سوال و جواب چلے تو 2 سوال پر بات پوری ہو گئی اور لڑکے کو رب نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. پہلا سوال کرتا ہے مجھ سے مولانا بتاؤ نبی کسے کہتے ہیں؟ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ نے نبوت کی تعریف میں 5 چیزیں لکھی ہیں نا، کہ وہ نبی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کا انسان ہو، مرد ہو، اللہ کا بھیجا ہوا ہو، گناہوں سے پاک اور اس کی بات ماننا امت پہ فرض ہو. اگر میں یہ تعریف کرتا نا، اس نے جھوٹ موٹ کر کے کھینچ تان کے نا مرزے کو اس میں گھسیڑنا تھا. میں نے یہ تعریف نہیں کی، میں نے اس سے ہٹ کے کی. میں نے کہا بھائی نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کا مقتدی بن کے نماز پڑھی. ہون 10 مرزا اٹھے کتے سے. تو پہلا مجھے امپریس کرنے کے لیے کہتے ہو یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا سرمد صاحب مذاق کرتے ہو،
لکھی ہوئی کہاں ہے؟ پہلے تم نے لکھی ہوئی کہاں مانی ہے؟ یہ بتا کہ یہ تعریف غلط ہے، آیت پڑھ دے، حدیث پڑھ دے، میں معافی مانگ لوں گا، اور اگر ٹھیک ہے میزان شریعت کی روشنی پہ پھر مان اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے جو حضور کا معراج کی رات مقتدی ہے۔ کہتا ہے تم پھنس گئے۔ میں نے کہا یہ بچوں کو کہنا، پھونکے کہیں اور ماننا، بتا تیرے پاس وہ کون سا سانپ ہے جو علماء حق سے قابو نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں وہاں مقتدیوں میں تو جبرائیل بھی ہے، وہ نبی ہے۔ میں نے کہا اپنے عقل کا علاج کرا، میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ اچھا جب پھنسا پھر کہتا ہے what is the definition of خاتم النبیین؟ ان انداز گفتگو یہ تھا۔ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا ختم نبوت کی بھی بہت آسان تعریف ہے، مہر والے چکر کو چھوڑو، ان خوش نصیب مقتدیوں کے امام کا نام خاتم النبیین۔ اچھا کہتے ہیں بیٹا ابھی میں کچھ مصروف ہوں، علی آپ ان سے کہتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہاں سے وہ آف لائن ہوا، میں نے علی کو کہا یہ قیامت میں ملے گا، یہ پھر نہیں لبنا، وہ جائے جو مرضی آئے کرے، میرا لڑکا تو واپس آ گیا نا، مجھے تو میرا بندہ چاہیے تھا۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو لسٹ ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں جامعہ عثمانیہ موریالی میں بات کر رہا تھا، وہاں جمعہ کے بعد ہماری گفتگو تھی ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں نے وہاں جملہ کہا کہ قادیانی آج کل عورتیں پیش کرتے ہیں، لڑکیاں پیش کرتے ہیں، ویزا پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری کا۔ تو ایک مولانا بیٹھے تھے، میرے پاس کارگزاری ہیں، میرے پاس واٹس ایپ میں پوری ترتیب ہے، لوگ ہم سے رابطے میں، تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ لڑکیاں پیش کرتے ہیں قادیانی، آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بات ہم کر رہے تھے جوتی پہنتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے، یہ ابھی میں نے جواب نہیں دیا۔ چناب کالج کے ایک لڑکا ٹھہرا تھا ملتان کا، میڈیکل کالج کا، وہ کہتے ہیں مولانا اعجاز صاحب یہ مجھے قادیانیوں نے آفر کی ہے، مولانا کو تو چھوڑو۔ حیران ہو گیا ہمارے ملک سے، اللہ تجھے، تو کس کا بیٹا؟ میں فلاں کا ہوں۔ تو ہاں میں تو ملتان۔ کہا مجھے آفر کی ہے؟ کہا اگر میں نے ختم نبوت پہ کورسز نہ کیے ہوتے میں پھنس گیا۔ تو مسلمان ہو تو میں کہتا ہوں اللہ کے لیے، تم بڑے ہو، چھوٹی عمر میں ہو، نوجوان ہو، یہاں آؤ ان علماء سے پڑھو یار، 10 دن نکالو، 15 دن نکالو، یاد رکھو عمر گھٹتی جا رہی ہے، اس عمر کو رسول اللہ پر قربان کرو۔ اور آج ہم پیکج لگاتے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہماری موبائل پر پیکج چلتا ہے، سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، نامحرم کی تصویریں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، ایران توران کے قصے، اور ایک پیکج ایسا بھی لگاؤ جو سارا ختم نبوت پر قربان، چاہے واٹس ایپ گروپ کیوں نہ ہو، چاہے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کیوں نہ ہو، tune.pk ہو، گوگل ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، جو بھی ہو، اس پر آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے دیوانوں کی طرح دیوانہ وار کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک کے عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔